صحیح. اور یہاں پر ہم ناظرین کو بتا دیں کہ لائنز آپ کے لیے اوپن ہے اور جو نمبر جس میں آپ اس وقت پروگرام میں کال کر سکتے ہیں وہ نمبر آپ کے سامنے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر آ رہا ہے. ہم ڈائبٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کسی بھی حوالے سے صحت کی کسی بھی پرابلم کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو حکیم نذرانہ صاحب آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. بات ہو رہی ہے ڈائبٹیز کی, اس میں ٹائپ 1 ہے تو ظاہر ہے کہ ٹائپ 2 بھی ہوگی. تو ٹائپ 2 جو ہے وہ کیا ہے, کن اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا علامات ہیں اور کن عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے؟ ٹائپ 2 جو ہے ڈائبٹیز جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو پینکریاس ہے وہ کسی حد تک انسولین بنا تو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ باڈی میں جو ہے صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوتی. اسی وجہ سے جو خون ہے اس میں جو گلوکوز کی مقدار ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایوریج ایج جو ہے وہ 53 ہے جن لوگوں کو ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہوتا ہے. پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں شوگر کی تو اس میں ہوتا ہے کہ جو بھی مٹھاس ہوتی ہے, گلوکوز ہوتا ہے, ہم اپنی غذا کے ذریعے جو ہے جسم میں داخل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب یہ شوگر باڈی میں جاتی ہے تو جو جگر ہے, جو ہمارا لیور ہے, وہ اسے اسٹور کرتا ہے. ہم کوئی بھی جب کام کرتے ہیں, چلتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہاتھ ہلاتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جو مسلز ہیں انہیں جو ہے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے, فیول کی ضرورت ہوتی ہے. تو گلوکوز جو ہے یہ فیول ہوتا ہے, شوگر جو ہے یہ انرجی ہوتی ہے جو کہ فراہم کی جاتی ہے, باڈی فراہم کرتی ہے مسلس کو. یہ جو ایندھن ہے یہ فراہم کرنے کے لیے, اسے یوٹیلائز کرنے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے ہمیں انسولین کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر انسولین کی مقدار صحیح نہیں ہے تو پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پٹھے کہتے ہیں دماغ کو کہ ہمارے پاس انرجی نہیں ہے. دماغ کہتا ہے میرے کو تم خوراک جو ہے بڑھاؤ. مریض زیادہ سے زیادہ کھانا کھاتا ہے لیکن ہوتا ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ پرابلم ہوتی ہے. اور وہ جو آپ زیادہ کھا رہے ہیں اس سے بجائے کہ وہ جو گلوکوز ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو, وہ لیور میں جو ہے بڑھتی جا رہی, خون میں اس کی جو سطح ہے وہ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ پرابلم ہوتی ہے ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہے اس میں. اور اگر وہ جو گلوکوز کے جو لیولز ہیں اگر ہائی رہے تو اس سے پھر آگے جا کے جو ہے کافی جو امراض ہیں, خطرناک امراض تک جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں. جی حکیم صاحب, اس میں یہ ہے کہ اس کی علامات اور تشخیص, جو ٹائپ 2 کی بات ہے, جی ٹائپ 2 کی علامات اور تشخیص, اس کے بعد ایک میرے پاس بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا. فی الحال ہم ایسے چلتے اس کی علامات اور تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ ٹائپ 2 جو ہے اس میں 66% لوگ جو ہیں انہیں کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی. اچھا. اکثر جب ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہے تو سال میں ایک بار جو چیک اپ, فل چیک اپ جو وہ ضرور کروائیں, اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ جو وہ ضرور کروائیں. تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائپ 2 کے لیے جو ہے 66% لوگوں کو کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی علامت ہوں گی تو اس میں یہی ہے شدید تھکن, بہت تھکن ہوتی ہے. وہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ بھوک بڑھ جاتی ہے لیکن وزن جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دل خراب ہوتا ہے, بار بار پیشاب کی جو انفیکشن ہو جاتی ہے. اوکے. اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ٹائپ 2 ہے یہ زیادہ تر جو موٹے لوگ ہیں انہیں اس چیز کا زیادہ خطرہ ہے. اچھا حکیم صاحب, کال ہمارے ساتھ موجود ہے اور لندن سے آپ نے کال کیا ہے, آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ جی آپ کر سکتے ہیں, اگر تعارف کروا دیں تو بہتر ہے, نہیں تو حکیم صاحب سے بات کیجیے. جی 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 بات کیجیے حکیم صاحب. السلام علیکم. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہے جو 34 سال کا. ہلو, آپ بے فکر رہیے, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجیے. اچھا, تو مجھے اس کی دوا ٹی وی سے دے دو گا, اس لیے مجھے 1 سال ہو گیا کہ یہ ایسڈ بہت چل رہا ہے, تو لہٰذا کچھ سے تھوک آتا رہتا مجھے, اور تو کھانا ہے تو وہ ہو رہا. ڈاکٹر بہت علاج کر چکے ہیں لیکن کوئی جواب ہی نہیں دیتے, کہتے ہیں ہم اب کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم بہت پریشان ہیں. اگر آپ کچھ اس کا بتا سکتے ہیں تو ہمیں بتائیں. کچھ کو ایسڈ بنتا رہتا ہے, اور تھوک بہت آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
تو کیا کہتے ہیں خوراک میں کوئی تبدیلی کی ہے آپ نے؟ نہیں، خوراک تو ڈائجیشن ہے، اس میں ڈائجیشن والے نے دی ہے، وہ بھی کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اتنا منہ بھر بھر کے تھوک آتا ہے، ہر وقت تھوکتا رہتا ہے کہ کھانا جب دوا کھاتا ہے تو کھانا ہضم ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے. جی بالکل. آئی تھنک اس میں جو پہلی چیز میں سجیسٹ کروں گا کہ کھانے کا جو وقت ہے یہ مقرر کرنا پڑے گا، کھانے کے جو ٹائمز ہیں یہ فکس کرنے پڑیں گے، کھانا جو ہے بھوک رکھ کے کھانا پڑے گا، اور کھانے کے بعد واک وغیرہ جو ہے یہ ضرور کریں. پانی جو ہے وہ کھانے کے بعد بالکل نہیں پینا، کھانے سے 5-10 منٹ پہلے 1 گلاس پانی پی لیں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو کھانے کے ساتھ 1 گلاس پانی پی لیں. کھانے کے بعد پانی بالکل نہیں پینا. لیکن یہ تو جب دوا کھاتا ہے نا جب کھانا کھا سکتا ہے، ویسے اگر کھانا کھا لیتا ہے نا، جو ڈائجیشن نے بتایا وہ کوئی ایسی چیز نہیں کھا سکتا ہے، یا تو کبھی دیکھ نہیں کھا لیتا ہے اور کوئی چیز تو بالکل کل ہو جاتی. 1.5 سال سے مسئلہ. جی آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس سے ہم طب میں جو ہے انقلاب میدا کہتے ہیں. اگر یہ بھی ہے کہ اس کا میدا جو ہے بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو اس میں مخصوص دوائیں ہوتی ہیں، صرف تیزابیت کم کرنے والی دوائیں جو ان سے آرام نہیں آئے گا. تو اگر آپ لندن میں ہیں تو اگر آپ دکھا دیں بچے کو تو آئی تھنک وہ بہتر آپشن ہوگی. آپ کی کلینک آ جائیں دکھا دیں تو جی لیٹن اسٹون سرجری ہے لیٹن اسٹون ہائی روڈ پہ. اگر آپ اپوائنٹمنٹ لے کے آ جائیں وہ دکھا دیں، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ وہی ڈاکٹر کی جو دوائیں ہیں جو اینٹی ایسڈ ہیں یا ایسڈ بند کرنے کے لیے دوائیں جو دے رہے ہیں وہ اگر آپ کھائیں گے تو وہ وقتی فرق پڑ رہا ہے جو آپ بتا رہی ہیں. اس میں مخصوص ڈائٹ، اس میں جو ہربل میڈیسن میں ہے کہ ڈفرینٹ مریضوں کے لیے ڈفرینٹ ڈائٹ ہوتی ہے. تو اب اس قسم کے کیس میں جو ہے دیر آر سرٹن فوڈس جو کہ اوائڈ کرنے پڑیں گے، کچھ چیزیں جو انہیں کھانی پڑیں گی، لیکن جو بیسکس ہیں کھانے کا جو وقت ہے وہ مقرر کرنا پڑے گا. اگر فرض کریں 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو 1.5 پہ بس کریں. کھانے کے بعد پانی بالکل نہیں پینا. تو اگر آپ انہیں لے آئیں دکھا دیں تو وہ سب سے بہتر آپشن ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پانی بنا کے لے آؤں تو دکھا دیں تو بہتر رہے گا. نمبر نوٹ کر لیجیے گا فون بند کرنے کے بعد. ایک تو یہ کہ جو لوگ لندن سے کال کر رہے ہیں نمبر نوٹ کر لیجیے گا، نمبر آپ لکھ لیجیے تاکہ اپوائنٹمنٹ بنا کے آپ لندن سرجری اسکرین سے آپ نمبر دیں، ہمیں ٹی وی سے کم اتار لیں گے. جی اسکرین پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے اس وقت آ رہا ہے، آپ لکھ لیجیے. جی واپس ہم چل رہے ہیں پروگرام کی طرف. جی تو ہم بات کر رہے تھے ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو اس کی علامات کی. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ 66% لوگوں کو کوئی علامت نہیں ہوتی. اگر علامات ہوں گی تو اس میں شدید تھکن، بھوک بڑھ جاتی ہے، وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، جو پیشاب جو ہے بار بار اس کی انفیکشن ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر جو ہے جو لوگ موٹے لوگ ہیں یا اوور ویٹ لوگ ہیں انہیں ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا جو ہے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، زیادہ چانس ہوتا ہے. جو لوگ ورزش نہیں کرتے اگین انہیں پرابلم ہو سکتی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں ہے، اگر آپ کے کسی پیرنٹ کو، ماں باپ کو، کسی کو یہ پرابلم تھی تو پھر بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو جو ہے وراثت میں یہ کنڈیشن مل سکتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنا وزن جو ہے اسے کم رکھیں، کھانا جو ہے بھوک رکھ کے کھائیں، ٹھیک ہے، پانی زیادہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی اگر آپ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں تو وہ نہ پئیں. تشخیص جو ہے اس میں اگین خون چیک کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہا جاتا ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ 8-10 گھنٹے جو ہے مریض اسے بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے گلوکوز جو ہے وہ پلایا جاتا ہے. پھر کچھ وقفے کے بعد جو ہے جو خون ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ باڈی وہ جو گلوکوز پیا ہے اسے کیسے ڈیل کر رہی ہے، کیسے مینیج کر رہی ہے. اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پینکریاس ہے وہ کیا کر رہا ہے، کتنی انسولین جو ہے ابزارب ہو رہی ہے، کتنی جو ہے ابزارب نہیں ہو رہی، اور بیسکلی جو باڈی اسے کیسے مینیج کر رہا ہے. تو یہ جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس کے علامات ہیں.